سورۃ النور رکوع نمبر 2 آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں واقعہ عفک کا بیان چل رہا تھا۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر بھی وہی مضمون ہے۔ آج کے درس میں 2 آیتیں ہیں اور دونوں آیتوں کا مضمون الگ الگ ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یہ جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ہی پیارے قوانین عطا فرمائے، ان قوانین پر جب ایمان والے عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کا خیال رکھیں گے، تو یہ اس صورت کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کو پس پشت ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو برا خیال کریں گے یا یہ کہ نعوذ باللہ ان کا انکار کر دیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شیطان کے راستے پر چل پڑیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے۔ جس طریقے سے ایک پنکھا بنانے والا جس نے پنکھا بنایا وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیپیسٹر کون سا ڈالنا ہے، کتنی بجلی اس کو دینی ہے اور اس کی لائف کتنی ہے۔ ایک موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی، گاڑی بنانے والی کمپنی وہ بتاتی ہے کہ بھئی اس میں انجن آئل یہ ڈالو گے، اتنے 1000 کلومیٹر چلنا ہے، پھر آپ نے چینج کرنا ہے، اتنی رفتار سے چلو گے تو یہ ایوریج ہوگی۔ یعنی کہ جو بنانے والا ہے اس گاڑی کی بہتری کے لیے جو وہ بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو جب انسان اس کی باتوں پر عمل کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ وہ بتاتے ہیں بھئی اس طریقے سے چلو تو یہ 20 سال تمہاری چیز کہیں نہیں آتی۔ اب کوئی بندہ کہتا نہیں کہ میری اپنی مرضی ہے، میں نے چیز خرید لی ہے، میری مرضی میں جیسے چلاؤں، تو 20 سال والی وہ سال کے بعد فارغ، تو نقصان اس کا اپنا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک ہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اس سے اتنا زیادہ پیار ہے، تو اس کی کامیابی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے اس نے جو چیزیں بتائی ہیں اسی کے اندر ہی خیر ہے۔
اب وہ بتا رہا ہے کہ چور اگر چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، وہ بتا رہا ہے انسان اگر بدکاری کرتا ہے اسے اتنے کوڑے لگا دو، اگر یہ انسان کسی کے اوپر بہتان کھڑا کر دیتا ہے، گواہ پیش نہیں کرتا، اس کو حد قذف لگا دو، 80 کوڑے اس کے اوپر لگا دو۔ میاں بیوی آپس کے اندر وہ جھگڑا کرتے ہیں، آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر بہتان تراشی پر بات آ جاتی ہے تو لعان کا قانون دے دیا، وہاں پر 4 گواہ نہیں ہیں تو وہ 4 مرتبہ شوہر اور 4 مرتبہ بیوی وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر، یعنی کہ ایک ہی بات اللہ کو گواہ بنا کر وہ 4 بار کہے گی تو یوں سمجھو کہ اس کی 4 گواہیاں پوری ہو گئی۔ تو یہ کتنے پیارے قوانین ہیں۔ اب ان قوانین پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس کے اندر اللہ کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر دوسرا راستہ تو پھر شیطان کا ہے، تم نے میری نہیں مانی تو شیطان کی مانی، اور جو کوئی شیطان کی بات مانتا ہے تو شیطان کبھی بھی اچھی بات کا حکم نہیں کرتا، ہمیشہ بے حیائی کا، بری بات کا حکم کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میرا فضل، میری رحمت، میرا احسان نہیں ہے کہ میں نے اتنے بڑے گناہ گار کو بھی راستہ دے دیا کہ جن لوگوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا تھا، جو منافقین تھے ان کی سزا تو آخرت کے اندر ہے، لیکن جو ایمان والے تھے، جو پھسل گئے، جن سے غلطی ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا فضل تھا، میری رحمت تھی کہ دنیا کے اندر ان کو کوڑے لگوا کر ان کو پاک کر دیا۔ اب آخرت کے اندر یہ سرخرو ہیں، کوئی سزا نہیں اس گناہ کی، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پاک کرنا میرا فضل ہے، اگر میں نہ چاہتا تو جس طریقے سے منافقین کی سزا آخرت کے اندر ہے، دنیا کے اندر تمہیں بھی یہ کوڑے نہ لگواتا، یہ قانون عطا نہ کرتا تو منافقین کی طرح جہنم کی آگ کے اندر تم بھی جل رہے ہوتے۔ پہلی آیت کے اندر تو یہ مضمون ہے۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر جو مضمون ہے اس کا تعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے، جیسا کہ گزشتہ دروس کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ جن لوگوں نے منافقین سے متاثر ہو کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بات کی تھی، ان کے اندر ایک تو حسان بن ثابت تھے، ایک حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب بنت جاش کی بیوی اللہ کے نبی کی سالی تھی، اور دوسرے کون تھے؟ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کے بیٹے تھے، خالہ زاد بھائی تھے۔ اب یہ مالی طور پر بڑے کمزور تھے، مہاجرین میں سے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے کہ یہ بیچارہ نادار ہے، تو آپ چونکہ وسعت والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرما رکھا تھا، تو قرابت داروں کا بڑا خیال کرتے تھے، بے شمار غلاموں کو بھی آپ نے آزاد کروایا۔ تو اس مصطح کو آپ جو ہے نا ماہانہ ایک قسم کا وظیفہ دیا کرتے تھے، ماہانہ خرچہ ایک بندھا ہوا تھا، تو یہ غریب ہے کوئی بات نہیں، اس کے مہینے کا یہ خرچہ تو میری طرف سے اتنا ہو گیا۔ جب یہ بات کھل گئی اور ان پر حد بھی جاری ہو گئی، 80 کوڑے بھی انہوں نے کھا لیے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا، ایک تو میرا خالہ زاد بھائی ہے، دوسرا یہ کہ میں اس کا اتنا خیال کرتا ہوں، تو اس نے جو میری بیٹی پر بات کر دی، یہ بھی نہیں دیکھا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے، پھر یہ نہیں سوچا کہ نبی پاک کی پیاری بیوی بھی ہے، اتنا قریبی رشتہ بھی تھا، اور جو میں نے بھلائی کی تھی اس کو وہ بھی یاد نہیں رہی، اور اس نے بھی زبان کھول دی۔ تو آپ نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم، اب تک تو جو دیا سو دیا، آج کے بعد اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں اس سے کچھ نہیں دوں گا۔ بس جب یہ والی بات انہوں نے کی، قسم کھائی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو فضیلت والے ہیں، جو وسعت والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ قرابت داروں کو، مساکین کو، مہاجرین کو نہیں دیں گے، قسم نہ کہو۔ نام نہیں ہے کہ کس نے قسم کھائی اور کس کے لیے قسم کھائی، کس بات پر کھائی،
لیکن اس آیت کا جو مضمون ہے وہ بالکل واضح ہے کہ فضیلت والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ وسعت والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اور قرابت داروں کو، مساکین، مہاجرین کو دینے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ لینے والا کون ہے؟ مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ تو ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو فوراً کہنے لگے ہاں ہاں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس کے گناہ کو معاف کر دو۔ جب ان کو سزا مل گئی ہے، سکوڑے لگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا ہے، تو اب قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب درگزر کرو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ بس جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ ظرفی دیکھی ہے، فرمایا کہ بس اب تو چونکہ اللہ کا حکم ہے، قسم تو کھا لی تھی، قسم توڑوں گا، کفارہ بھی ادا کروں گا، لیکن اس کو میں پوری زندگی دیتا رہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دینا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ معاف کرنا ہے، تو آپ نے معاف بھی فرما دیا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ابو بکر اس کو دے، فرمایا کہ آج کے بعد اس کا وظیفہ میں نے دگنا کر دیا۔ تو اتنی اعلیٰ ظرفی کی مثال ملنا بہت ہی مشکل ہے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا جرم، اتنا قریبی رشتہ، اتنے احسانات اور پھر اتنا غصہ، لیکن جب بات اللہ کے حکم کی آ گئی سارا کا سارا غصہ ختم کر دیا۔ تو اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تمام معاملات کے اندر جو مومن ہے اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم نہ اتباع کرو، نہ تم پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے نقش قدم کی، فإنہ یأمر بالفحشاء، پس بے شک وہ تو حکم کرتا ہے بے حیائی کی بات کا، والمنکر، اور بری بات کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو نہ وہ پاک کرتا تم میں سے کسی کو ابداً کبھی بھی۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یزکی من یشاء، پاک کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ولا یأتلی، اور نہ قسم کھائے، اولو الفضل منکم، تم میں سے فضیلت والا، والسعۃ، اور وسعت والا۔ کس بات کی قسم نہ کھائے؟ ان یؤتوا اولی القربی، کہ وہ نہیں دیں گے قرابت داروں کو، والمساکین، اور مساکین کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور ان کو جنہوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی۔ اس بات کی قسم نہ اٹھاؤ کہ ان کو نہیں دیں گے۔ ولیعفوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا، اور درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کل کے درس میں یہ آیت ہم نے پڑھی تھی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی بات ایمان والوں کے اندر پھیلے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اب اس آیت کو دیکھیں، اور آج کے درس کے اندر جو پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اس لیے کہ شیطان حکم کرتا ہے بالفحشاء والمنکر، بے حیائی کی بات کا اور بری بات کا۔ آپس کے اندر دونوں آیتوں کا بڑا گہرا ربط ہے، یعنی کہ شیطان یہ چاہتا ہے
کہ ہر طرف بے حیائی ہو، ہر طرف برائی کا دور ہو، ہر طرف گناہ کی محفلیں جمی ہوں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بس ہر طرف ناچ گانا ہو، ہر طرف شراب ہو، ہر طرف ڈانس ہو، ہر طرف بے حیائی کی بات ہو، اور بغیر لباس کے مرد عورت کا اختلاط ہو، اور آوارہ گردی ہو، کوئی پردہ نہ ہو، ہر طرف بد نظری ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ بازار آباد ہوں اور مسجدیں ویران ہوں، مسجدیں بند ہوں، کوئی بندہ نماز پڑھنے نہ آئے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اب جو لوگ شیطان کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے حصہ دار بنتے ہیں، اس کے شراکت دار بنتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں، تو جس طریقے سے شیطان جہنم کی آگ کے اندر جلے گا، یہ جو شراکت دار ہیں اس کے کام کو آگے بڑھانے والے ہیں، پروان چڑھانے والے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر جلیں گے۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی سمجھ آ گئی، اللہ کی چاہت بھی سمجھ آ گئی کہ جو شیطان ہے وہ چاہتا ہے کہ بے حیائی بالفحشاء، بے حیائی عام ہو، اور فرمایا کہ جو لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی عام ہو، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اب شیطان کی جو چاہت ہے، شیطان سے زیادہ جو شیطان کے کارندے ہیں دنیا کے اندر، جو کافر تو کافر ہیں لیکن مسلمان بھی ساتھ بالکل برابر کے حصے دار ہیں، ان کی بھی آج کل یہی چاہت چل رہی ہے، ہیں تو مسلمان لیکن کام پورا کا پورا شیطان والا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شیطان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ کے براہ راست حکم کو توڑا تھا۔ جو انسان شیطان والا کام کرتا ہے، سجدے سے انکار کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جی میں تو بڑا مصروف ہوں، میں نماز کہاں سے پڑھوں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو یہ باتیں شیطان والی ہیں کہ نہیں ہیں؟ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، اس کو جنت سے محروم کر دیا گیا، اور ایک بندہ پوری زندگی ہزاروں لاکھوں سجدوں کا انکار کرے تو وہ جنت کا وارث بنے گا۔ پھر اللہ کے نبی کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت سمجھ آ گئی نا، یعنی شیطان کی چاہت کیا کہ بے حیائی عام ہو، اللہ کی چاہت ہے کہ نہ ہو۔ اب اللہ کے نبی کی چاہت یہ ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جزو لازم ہے، یعنی کہ اگر ایک مومن کے اندر سے حیا نہ رہے تو یوں سمجھ لو کہ پھر اس کا ایمان نہیں رہا، وہ کامل الایمان نہیں رہا۔ حیا اور ایمان لازم ملزوم ہے، یہی وجہ ہے کہ جن کے اندر حیا نہیں ہے ان کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ اب آج کل لوگ کہتے ہیں جی مغرب نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہمارے مسلمان اللہ کے رسول کی تعلیمات سے زیادہ ان کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو فوقے دیتے ہیں۔ دیکھو جی وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں، اچھا اگر وہ پہنچ بھی گئے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اگر وہ پہنچ گئے ہیں تو کیا چاند پر پہنچنے کے ساتھ وہ جنتی بن گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے؟ اگر وہ ایک بے حیا اور بے ایمان ہو کر چاند پر بھی پہنچ گیا بندہ، ہے تو جہنمی۔ اللہ تعالیٰ جب تک راضی نہیں ہوگا، جب تک انسان کے اندر ایمان نہیں ہوگا، شرم حیا والی بات نہیں ہوگی، تب تک وہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ بے شک ہوا کے اندر اڑتا ہو، بے شک وہ سائنسدان ہو، بڑا فلاسفر ہو، بے شک وہ چاند پر پہنچ جائے، مریخ پر پہنچ جائے، وہ جہاں بھی پہنچ جائے، لیکن ہے وہ ناکام۔ کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کی بات مان لی، اللہ کے محبوب کی بات مان لی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کے آج کل ہم پرستار ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہ بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، ان کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ وہ کپڑے کو آر سمجھتے ہیں۔ ان کا لباس دیکھ لو، ان کو یہ نہیں پتا کہ میرے سامنے میری بہن ہے یا بیٹی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ میری بہو ہے کہ میری ماں ہے، رشتوں کے تقدس کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو ان کا لباس ہے، اس لباس کے اندر بے حیائی ٹپک رہی ہے، کھلے عام نظر آ رہی ہے، اور مرد و عورتوں کا اختلاط اس کو وہ ایک فیشن سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں نکاح کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے،
بس ان کی مرضی ہے جی یہ میری دوست ہے. لڑکی کے پاس کوئی ملنے آ جائے تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے, اور اسی طریقے سے لڑکی کہیں چلی جائے تو یہ میری دوست ہے. یعنی کہ اتنا بڑا گناہ, اتنی بڑی بے حیائی کی بات, جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی صورت بھی کوئی گنجائش نہیں ہے, کسی صورت بھی اللہ اس کے رسول کی طرف سے اجازت نہیں ہے. لیکن کھلے عام یہ باتیں کو ڈھکی چھپی نہیں ہے, کھلے عام ان کی دوستیاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے. اس بے حیائی کے اندر کتنی بدکاری عام ہوئی ہے, کتنے ناجائز بچے پیدا ہوئے جن بچوں کو پتہ نہیں کہ میرا باپ کون ہے, اور بچے پیدا کرنے والیوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے, کتنوں کے ساتھ تعلقات تھے. تو بے حیائی جب پھیلتی ہے پھر ایمان وہاں نہیں آ سکتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہودی میڈیا اور سوشل میڈیا نے اس بے حیائی کو ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر آ کر کھڑا کر دیا. آج جس چیز کو تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے, یعنی کہ 10-15 سال پہلے کی بات سمجھ لو, جس چیز کو ہم مسلمان عیب سمجھتے تھے, بھئی دیکھو یہ دوپٹے کے بغیر عورت پھر رہی ہے, مرد جو ہے نا جی ننگے سر پھر رہا ہے, اس کو عیب سمجھا جاتا تھا. یعنی کہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ ٹوپی پگڑی اس کو لازم سمجھتے تھے. اب اس کو ایک جو ہے نا بوجھ سمجھ لیا گیا. جس طریقے سے مردوں نے ٹوپی سے جان چھڑا لی ہے, پگڑی سے جان چھڑا لی ہے, اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو خواتین ہیں, جو نئی نسل ہے, انہوں نے برقعے سے پہلے جان چھڑائی, پھر چادر سے جان چھڑا لی, اب دوپٹے سے بھی جان چھڑا لی ہے, سر پر کچھ بھی نہیں ہے, سکارف بھی نہیں ہے, بس یہ کہ جی ہماری آزادی ہے. اور یہ بیماری, یہ بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر گھسی کیسے؟ یہ یہودی میڈیا, ہر گھر کے اندر ٹی وی ہے, ٹی وی کے اندر ڈرامے چلتے ہیں, ڈراموں کے اندر جو لباس ہماری خواتین دیکھیں گی وہ کہتے ہیں اچھا یہ یوں لباس تھا, یہ دیکھو اس کی یوں میچنگ تھی, اس کے اندر یہ تھا. اب اس لباس کے اندر ظاہر سی بات ہے گلا جتنا بڑا ہوگا اس نے بھی ویسا رکھنا ہے, اس لباس کے اندر دوپٹہ نہیں تھا اس نے بھی نہیں کرنا, کیونکہ ان کی نقالی کرنی ہے. تو یوں کرتے کرتے اب ہم اپنے بازاروں میں دیکھیں, ہمارے بازاروں کے اندر کیا ماحول ہو گیا ہے. کیا مسلمان جو اللہ کے رسول کو ماننے والے ہوں وہ اس ماحول کو پسند کریں گے؟ لیکن ہمارے یہاں اس کو کوئی عیب سمجھتا ہے. تو ایسا ایسا حیا نکلتے 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 بالکل ختم ہو گیا. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, الحیاء من الایمان. ایک اور حدیث پاک میں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تیرے اندر سے حیا نہ رہے پھر جو تیرے جی میں آئے تو کر. یعنی کہ جب حیا نہیں ہے پھر انسان کپڑے پہنے نہ پہنے کیا فرق پڑتا ہے, جب حیا ہی نہیں ہے. تو حیا ختم ہو یہ شیطان کی سازش ہے, یہ شیطان کی چاہت ہے, یہ اس کی کوشش ہے. اور اس وقت جو جو اس کے حصہ دار ہیں, تو جس طریقے سے شیطان جہنم کے آگ کے اندر جلے گا اسی طریقے سے وہ بھی ساتھ جلیں گے. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی بے حیائی کی بات ہو, بیہودہ بات ہو, برائی کی بات ہو, ہم اس میں شریک نہ ہوں, ہم اس محفل کے حصہ دار نہ بنیں اور وہاں سے دور بھاگیں, تاکہ ہمارے اندر بے حیائی نہ آئے اور ہمارا ایمان سلامت رہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, اس کی پیروی نہ کرو. اس کی پیروی کرو گے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ, تو یہ بے حیائی کا اور بری بات کا حکم کرتا ہے. اب معلوم نہیں ہے کہ 10 سال پہلے ہم جن چیزوں کو گناہ سمجھتے تھے, برا سمجھتے تھے, آج ہم خود اس کے عادی بن چکے ہیں, اور آنے والے 10 سال بعد پتہ نہیں منظر کیا ہوگا. کیونکہ شیطان تو اپنا کام زور شور سے اس نے جاری رکھا ہوا ہے. اور جو شیطان کے ایجنٹ ہیں یہود و نصارہ, ان کے پاس جو یہ آلات ہیں, جدید آلات, میڈیا, سوشل میڈیا, یہ طاقت ان کے پاس ہے. اب اگر ایک موبائل سے ہم قرآن بھی کھولنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بیہودہ تصاویر خود بخود آ جاتی ہیں. یعنی ہم نے تو وہ نہیں دیکھنی تھی, ہم کوئی اسلامی کتاب تلاش کر رہے ہیں, وہ ان کی مشہوریاں شروع ہو جاتی ہیں, بیچ میں بیہودہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ان کا مشن ہے کہ ایک بندہ ایک بار دیکھے گا تو سرسری دیکھے گا, وہ بچنے کی کوشش کرے گا, دوسری بار دکھائیں گے, تیسری بار, بالآخر وہ اس کو دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا کہ اس نے دیکھا یا نہیں دیکھا,
اس کا عادی بن جائے گا۔ تو ہر ایک کو انہوں نے یہ موبائل دے کر عادی بنا دیا ہے، تو خسارے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال جتنا بچ سکتے ہیں ہم کوشش کریں کہ خود بھی بچیں اور آنے والی نسل کو بچائیں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فضیلت والے ہیں اور وسعت والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ فقراء مساکین کو، قرابت داروں کو نہیں دیں گے۔ اس آیت سے ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی الحمدللہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت والے ہیں۔ وسعت والے ہیں تو سب جانتے تھے، لیکن فضیلت والے، اولو الفضل منکم، تم میں سے جو فضیلت والے ہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد الانبیاء باقی جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے ساتھ غار میں تھے، غار ثور کے اندر، تو اس میں اللہ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے فرمایا، اپنے ساتھی سے فرمایا کہ غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ بے شمار آیات ایسی ہیں جن کے اندر آپ کی فضیلت ملتی ہے، جن میں سے آج کے درس کے اندر موجودہ آیت وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ قسم نہ کھائے تم میں سے فضیلت والا۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اب یہ بات قابل توجہ ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے، وہ یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان ہے کہ ایک ذاتی دشمن بن گیا نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بیٹی پر جو بندہ بات کر دے اور اتنی بڑی بات کر دے، ثابت بھی ہو جائے، کوڑے بھی لگ جائیں، تو شک والی تو بات رہی نہیں۔ اب اتنا کھلا دشمن ہو کر دل کے اندر آپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اور دل کے اندر آپ کو اسے کتنی نفرت ہوئی ہوگی کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا، یہ میرا قرابت دار جس کو میں نے اتنا دیا ہے، اتنا اس کا خیال کرتا ہوں، میرا اپنا قریبی ہو کر یہ مجھے ڈس رہا ہے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو آپ نے جو قسم کہی یہ فطری تقاضا تھا کہ آئندہ میں اس کو نہیں دوں گا، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اللہ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی جو دشمنی تھی، اپنی جو بھی دل کے اندر جو تکلیف تھی، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی محبت پہ قربان کر دی۔ تو یہی مقصود ہے ہر ایک مومن سے۔ ایک حدیث پاک میں ہے من احب للہ، جو کوئی محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، وہ ابغض للہ، اور کسی سے بغض بھی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی سے ہاتھ روکتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا دشمن ہے اس لیے اس کو میں نہیں دیتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ چار باتیں آ جائیں کہ محبت بھی اللہ کے لیے، بغض ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، دینا ہو وہ بھی اللہ کے لیے، اور نہ دینا ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیے۔ مومن جو کامل الایمان ہے وہ ہمیشہ اللہ کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی محبت کو ہمیشہ وہ اپنے اوپر غالب رکھتا ہے اور اپنی خواہشات کو اللہ کی محبت کے اندر فنا کر دیتا ہے، اس کو مغلوب کر دیتا ہے اپنی خواہشات کو، وہ کہتا ہے کہ بھی اللہ کی چاہت ہی ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے اندر بالکل رتی بھر بھی نہیں ہے ایسی بات کہ نہیں ہے۔ اب ابو بکر صدیق میں یہ بات تھی، الحمدللہ وہ کامل الایمان تھے، فضیلت والے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کامل الایمان بن جائے تو چار صفات اپنے اندر پیدا کرے، لیکن ہماری اپنی جو جھوٹی انا ہے ہمارے اندر جو شیطان گھسا ہوا ہے وہ ہمیں یہ کام کبھی بھی نہیں کرنے دے گا۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اور صرف اپنی خواہش کی بنیاد پر کہ مجھے وہ پسند ہے، بس اچھا ہے برا ہے اس سے قطع نظر، بے شک وہ سب سے برا ہو لیکن مجھے پسند ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں۔ اب ایک بندہ ایسا ہے کہ میں اسے بغض رکھتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے، بے شک وہ تہجد گزار ہو، وہ بڑا متقی ہو، بڑا پارسا ہو، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو، لیکن میرا محبوب نہیں ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کے ساتھ بولنا بھی پسند نہیں کرتا۔
اگر میں کسی کو دیتا ہوں تو کیوں دیتا ہوں؟ کہ میرا اپنا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو دوں. بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، بے شک میں اس کو دیتا ہوں اور میرے دیے ہوئے کو وہ غلط کام پر خرچ کرتا ہے، گناہ کے کام پر لگا دیتا ہے، لیکن میں اسی کو دوں گا کیونکہ میرا دل اسی پر مطمئن ہے. اور ایک بندہ مستحق ہے، اللہ کا حکم ہے اس کو دو، میں نہیں دیتا، مجھے پسند نہیں ہے، یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، بھئی اس کے اپنے حالات ایسے ہیں، اس کے کرتوت ایسے ہیں، یہ اور مرے، میں نہیں دیتا اس کو. دینے کا حکم ہے لیکن میں نہیں دیتا. جب ہمارے اندر یہ جھوٹی انا رہے گی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کی، اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کی، ہم نے شیطان کی پیروی کی. اللہ تعالیٰ بار بار منع فرماتا ہے، اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا. ہم سب کے سب چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ پھر ہمارا ایمان کامل ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے ایمان کے اوپر انگلی اٹھا کر دیکھے ہم اس کے ہاتھ بھی کاٹ لیں گے، اس کے مانگے نکال لیں گے. اور میرے ایمان پہ شک کرتے ہیں، تو اتنا بڑا حاجی بن گیا، اتنا بڑا تو متقی بن گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی مہر لگی ہوئی ہے کہ کامل ایمان نہیں ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، ہم ناممکنات میں سے ہے کہ یار اتنا مشکل کام ہم کیسے کر سکتے ہیں. جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ابوبکر صدیق نے عمل کر کے دکھا دیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو دیتا تھا اس سے بھی زیادہ دوں گا. یہ اللہ کی محبت ہے. پھر درجات ملے کہ نہیں ملے؟ تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہے، خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اور شیطان کو ناراض کرنا پڑے گا، اور رحمان کو راضی کرنا پڑے گا. اپنی عادت بدلنی پڑے گی. بظاہر بڑا غصہ آ رہا ہے، جی اس بندے نے بات کی تو کی کیوں، بڑی اندر چھریاں چل رہی ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ کہ معاف کر دو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر سے کام لو. بھی اللہ کا حکم ہے، بے شک اگلا بندہ اس لائق ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم میرے لیے کیا ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو. میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، میں دونوں کام کروں گا. اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. ناممکن نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن درجے تو اسی بات پہ ملتے ہیں نا جو کام مشکل ہو. جب بندہ مشکل کام کرتا ہے نا، جتنا مشکل ہوتا ہے درجات اتنے زیادہ پھر بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے آج ہم عزم کریں کہ 4 باتیں ہیں، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، دینا ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور روکنا ہو ہاتھ نہ دینا ہو وہ بھی اللہ کے لیے. یہ 4 باتیں انشاءاللہ اپنے اندر لانے کی بھرپور کوشش کریں گے. توفیق تو رب نے دینی ہے. ہم عزم کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ ہم ضرور کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.